اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملہ ہوا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہاں پر ضابطے کے مطابق ڈیوٹی دینے والے 2 سرکاری ملازمین پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور ثاقب نثار صاحب کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، گھر کے شیشے ٹوٹے اور ثاقب نثار صاحب کچھ دیر پہلے ہی اسی گاڑی سے اپنے گھر واپس آئے تھے۔ ناظرین، ثاقب نثار صاحب ان ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے چلنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن ججوں نے مجھے گھر بھیجا، جن جرنیلوں نے میرے خلاف سازش کی، ان سے حساب لیا جائے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، دوسرے لفظوں میں انتقام لیا جائے گا۔ جب یہاں تک وہ خبر پہنچی تو بلایا گیا شہباز شریف کو اور یہ کہا گیا کہ نواز شریف تو اپنی روش پہ قائم ہے، مجھے کیوں نکالا والی رٹ اس نے ابھی لگائی ہوئی ہے نئے انداز سے اور وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ شہباز کو بھاگ کے لندن جانا پڑا اور نواز شریف صاحب سے صورتحال پہ انہوں نے مشاورت کی اور نواز شریف فیملی نے اسحاق ڈار کے ذریعے یہ کہلوایا کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، لیکن نواز شریف کی پاکستان آمد ہونا تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسی طرح کے بیان دینے شروع کر دیا کہ اگر احتساب نہیں ہوگا لیکن حساب تو لیا جائے گا۔ ناظرین، اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ ججز کے جو نواز شریف یا نون لیگ کے مقدمات کے فیصلے جنہوں نے کیے یا سماعت کر رہے ہیں، ان کے اوپر حملے اور یہ اٹیک اور بم حملے یا فائرنگ یا اس طرح کے معاملات یہ کیوں جاری ہیں؟ ناظرین، کل یہ خبر بھی آئی کہ محمد بشیر احتساب کے جج اسلام آباد عدالت کے، جن کے پاس نواز شریف کے معاملات ہیں اور انہوں نے اور بھی بہت سارے کیسز ان کے پاس ہیں، اگرچہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز کی بھی سماعت کر رہے ہیں، تو ان کی گاڑی بھی اس پہ بھی فائرنگ کی گئی۔ مختلف واقعات اس حوالے سے بتائے جا رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اسی پہ فائرنگ تھی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، فائرنگ کرنے والا کچھ اور معاملہ تھا۔ بہرحال کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے۔ اور پھر وہ وکلاء کے جو عمران خان صاحب کے لیے وکالت کر رہے ہیں اور جو نون لیگ کو بالخصوص مریم صاحبہ کو، نواز شریف، شہباز اور حمزہ کو جو ناپسند ہیں، جن میں سر فہرست جناب سردار لطیف کھوسہ ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے واقعات ہوئے۔ ان کے بیٹے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی، کھوسہ صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی، کھوسہ صاحب کو قریب 1 گھنٹہ چند ہفتے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ میں بند کر دیا گیا۔ اس طرح کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ نون لیگ کے خلاف مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز اور عمران خان کی حمایت کرنے والے وکلاء نشانے پر ہیں۔ یہ ایک ایسا تاثر ہے کہ بار بار کوئی نہ کوئی مثال ایسی سامنے آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے تاثر زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 70 فراری بلوچ جو اسلحہ کے ساتھ پہاڑوں پہ تھے، جو بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA اور BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ، ان کے پلیٹ فارم سے جو آزادی کی جنگ بقول ان کے، ظاہر ہے ہم بحیثیت پاکستانی تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان میں سے کسی حصے کو آزادی ملے، خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے، ان کے بقول وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو وہ 70 لوگ کل ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہوئے اور جو وزیر اطلاعات نگران حکومت بلوچستان ہے جناب جان چکزئی صاحب، سافٹ آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی اور لوگوں نے ہتھیار پھینک کر تو قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ میں بحیثیت پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ جو لوگ اس وقت کوئی کسی
غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی زیادتی کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے بندوق اٹھا کر قومی دھارے سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بات کی جائے۔ دنیا میں مسائل بندوق کے زور پہ سارے مسائل حل نہیں کیا جا سکتے، پھر بالخصوص اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک میں مختلف جو سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کی جا سکتی کہ گولہ بارود کی بنیاد پہ، تلوار اور تیر و تفنگ کی بنیاد پہ ان کو فتح کیا جا سکے۔ ایسا دشمن کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، گھر میں ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بلوچ کہ جو اس وقت کسی بھی طور حالت جنگ میں ہیں، پہاڑوں پہ بندوقیں اٹھائے ہوئے ہیں، یا وہ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ممکنہ طور پہ ان کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے۔ اس وقت خوش قسمتی یہ ہے بلوچوں کی کہ وزارت عظمیٰ ہو، چیئرمین سینٹ ہو، یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، یا وزارت داخلہ ہو۔ ابھی 2 دن پہلے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی استعفیٰ دے کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ تو یہ سارے بڑے جو شعبے ہیں، جو بڑے عہدے ہیں، یہ سارے اس وقت خوش قسمتی سے بلوچستان کے پاس ہیں۔ اس لیے بلوچستان کو اس وقت یہ ایک موقع حاصل ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ناراض ہیں، جو خفا ہیں، جو کسی وجہ سے بھی قومی دائرے سے دور ہیں یا باہر ہیں، انہیں راضی کیا جائے۔ لیکن ناظرین، یہ کیا الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو بندوقیں جنہوں نے سالہ سال سے اٹھائی ہوئی تھی، جو فورسز کو عملاً مار رہے تھے یا ان سے مار کھا رہے تھے، دونوں کام ہو رہے تھے، ان کے قومی دھارے میں آنے پہ تو بہت خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف 2 اور واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں رات کو جو بالاج بلوچ جو ایک نوجوان نومبر کے آخری ہفتے میں قتل کیا گیا تھا، اور فورسز کے سی ٹی ڈی نے آج بیان دیا ہے کہ نہیں، وہ قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اسے نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے تھے کسی جگہ، اور پھر اس کے ساتھیوں کی فائرنگ کی وجہ سے انکاؤنٹر میں وہ مارا گیا تھا۔ ایسے انکاؤنٹر میں ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ صرف بس وہی مرتا ہے جس نے مرنا ہوتا ہے، چھڑانے والے بھی بھاگ جاتے ہیں اور جن سے چھڑاتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جو بالاج بلوچ ہے، اس کی فیملی، بالخصوص اس کی بہن، کہ وہ اس احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے کو 300 کے قریب جو لوگ ہیں جو بلوچستان سے 2 ہفتے پہلے چلے، رکتے رکاتے، مار کھاتے، راستے میں احتجاج کرتے، وہ بڑی مشکل سے اتنے لمبے عرصے میں اسلام آباد کی حدود میں کل داخل ہوئے، تو انہیں انتظامیہ نے وہاں روک لیا۔ مذاکرات ہوتے رہے، انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے نزدیک جانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری آواز پہنچ سکے چیف جسٹس صاحب تک، اور سپریم کورٹ تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ تو ہم سپریم کورٹ کے قرب میں جا کے تو اپنا احتجاج قلم بند کروانا چاہتے ہیں۔ انہیں ساری رات مذاکرات میں اور مختلف حوالوں سے وہاں گھیرے رکھا، لیکن فجر کے قریب ان پہ جو واٹر کینن جو ہے اس کے ذریعے، اور پھر آنسو گیس کے ذریعے، لاٹھی چارج کے ذریعے سے ایسے مناظر ہیں کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے بھی سردی میں بلک اور سسک رہے ہیں بیچارے، جو ٹمپریچر صبح میں اسلام آباد کی حدود میں 4-5 تک گر جاتا ہے، کہ اس رات میں ان لوگوں کو پانی سے دھو دیا گیا اور انہیں تشدد کیا گیا، اور خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا، اور نوجوان، مرد، بچے، یہ بزرگ، اس میں یہ بھی لوگ بھی شامل ہیں۔ آج ان کی طرف سے، بلوچوں کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب عامر فاروق صاحب کی عدالت میں پٹیشن فائل کر دی گئی، اور آخری اطلاع یہ تھی تھوڑی دیر تک پہلے تک کہ اس میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے آ کے اپنا موقف دیا، اور جو کچھ موقف انہیں بتایا گیا تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا، اور اگلی سماعت جو ہے وہ غالباً کل تک ہے، اور کل اس قضیے کا فیصلہ بھی ہو جانا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ بلوچی ہیں، وہ دکھے ہوئے لوگ ہیں، اتنے دور سے اگر وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کا بات سننی چاہیے۔ اگر پہاڑوں پہ چڑھے فراری جن کے پاس گولہ بارود ہے، جو عملی طور پہ فورسز کو مار رہے تھے یا ان سے مار کھا رہے تھے ساتھ ساتھ، ان کے ساتھ اگر آپ خوشی سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ قومی دھارے میں وہ بندوقیں پھینک کے شامل ہو رہے ہیں، تو جن کے پاس بندوقیں سرے سے ہے ہی نہیں، ان کو آپ کیوں مار رہے ہیں؟ ان کو قومی دھارے میں شامل رہنے دیں، ان کو قومی دھارے میں شامل کریں۔ اور اس کے بعد ایک پاکستان کی وہ جماعت ہے جو 70% سے زیادہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کی بات کی جا رہی ہے، کہ ان کو آپ قومی دھارے میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے صدر کو، اس کے وائس چیئرمین کو، اس کے چیئرمین کو، اس کی باقی قیادت کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، خواتین کو آپ نے بڑی تعداد میں جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ نے
بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ورکر ہیں، ان کو بھی جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا آج دوسرا دن تھا، کل تیسرا اور آخری دن ہے، تو اب تک بے شمار لوگ کاغذات حاصل ہی نہیں کر پائے، اور بہت بڑے بڑے ناموں سمیت، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب جیسے نام بھی شامل ہیں، کہ ان کے لوگوں سے جو وہ کاغذات تیار بڑی مشکل سے کروا کے لائے تھے الیکشن کمیشن کے لیے، جو کاغذات نامزدگی کے ساتھ انہوں نے دائر کرنے تھے، تو وہ کاغذات ان سے چھین لیے گئے۔ تو ایسے ماحول میں کس طرح سے فیئر الیکشن ہو سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ جماعت جو ہے پی ٹی آئی، اس کو قومی دھارے سے نکالنے کے لیے آپ نے لٹھ اٹھا رکھی ہے۔ خدا رہا کوئی پاکستان پہ رحم کیجئے، پاکستانیوں پہ رحم کیجئے، اس ریاست پہ رحم کیجئے۔ یہ قابل رحم ریاست ہے، یہ آدھا جسم اس کا 1971 میں ٹوٹ گیا تھا، کٹ گیا تھا، اور آدھا جسم جو باقی ہے اس پہ تو خدا رہا رحم کیجئے، تاکہ آنے والے کل کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بچ جائے۔ ناظرین، آج کی عملاً صورتحال یہ تھی کہ راولپنڈی کچہری میں جو آر او کا دفتر ہے وہ، اور جو اے ٹی اے کی عدالت ہیں جناب اعجاز آصف صاحب کی، وہ آمنے سامنے ہیں۔ کوہوٹا سے ہمارے پی ٹی آئی کے جو تحصیل کے پریزیڈنٹ ہیں جناب راجہ وحید، وہ بیل کروانے کے لیے اے ٹی اے کی عدالت میں آئے، اور اے ٹی اے کی عدالت کے باہر سے انہیں اٹھا لیا گیا۔ اب 2 دن پہلے اسی عدالت سے، ملک اعجاز آصف صاحب کی اے ٹی اے کی عدالت سے، پولیس نے پنڈی کے جو 60 سے زیادہ جو اہلکار سیاسی ورکر ہیں، جن میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں الیکشن لڑنے والے لوگ بھی شامل ہیں اور متحرک سیاسی کارکنان بھی شامل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے وارنٹ حاصل کر لیے گئے۔ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف چونکہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا، اس لیے اس کو شامل تفتیش یہاں کرنا ہے۔ اچھا، وہ تلاش کرنے سے نہیں ملا ہے جی، ہم نے آنکھیں بند کر کے اسے تلاش کیا ہے، نہیں ملا تو اس کا یہ وارنٹ ہے جناب جج صاحب، آپ اس کے سائن کر کے دے دیں۔ ظاہر ہے جج صاحب نے سائن کر کے وارنٹ دے دینے، اور پھر ان وارنٹ کے ذریعے سے ان لوگوں کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور انہیں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے انہیں الیکشن سے عملاً روکا جا رہا ہے۔ تو یہ نہ کریں کہ جو قومی دھارے میں جو لوگ اور جو جماعتیں موجود ہیں، قومی دھارے سے انہیں جبراً دھکے دے کے نہ نکالیں پلیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اقدامات سے کوئی پاکستان کی نیک نامی نہیں ہوگی، کوئی پاکستان کی مضبوطی نہیں ہوگی۔ جو 150 والا پیٹرول جو آپ 350 تک لے گئے تھے، وہ کوئی 150 پہ واپس نہیں آ جائے گا۔ جو سستی بجلی 17 روپے والی تھی، جو 55 60 70 روپے تک چلی گئی ہے، وہ واپس نہیں آئے گی۔ آج کی اخبار یہ میرے سامنے ہے، اس میں خبر ہے کہ عوام کو پھر کرنٹ بجلی 1 روپیہ 15 پیسے یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی۔ اب روزانہ کی بنیاد پہ، یعنی ایسا ہے کہ ایک مہینے میں کئی بار بجلی اور گیس مہنگی ہو رہی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کمانے کے ذرائع محدود ہو چکے ہیں۔ آج کی بات یہ ہے کہ میں کچہری میں، ہمارے یہاں پشتون نوجوان ہے، وہ یہ مختلف چیزیں بیچنے کے لیے آتا ہے، تو میرے پاس آیا تو میں نے اس سے 1-2 چیزیں لے لی، ایک شرٹ لے لی، ایک کوئی اس سے ٹائی خرید لی۔ تو وہ کہنے لگا کہ سر یہ شکر ہے میری شرٹ بک گئی ہے ایک، اور میں نے کوئی چھوٹا بل ادا کرنا تھا تو وہ میرا بل آج ادا ہو جائے گا۔ تو یہ لوگوں کی پوزیشن، میں نے کہا یار تمہارا تو اچھا خاصا کام تھا۔ وہ کہتا ہے سر کام ہی نہیں رہا، لوگ سامان خریدتے نہیں ہیں، جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ کہتا ہے یار جیب میں پیسے ہی نہیں آج کچھ خریدنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال صرف اس نوجوان کی نہیں ہے، سٹاک ایکسچینج میں کل اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے۔ سٹاک ایکسچینج تاریخ کی، جس طرح سے پچھلے دنوں ایک بس وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سٹاک ایکسچینج جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے، وہ اس طرح سے دھڑام کر کے نیچے گرا کہ کل کوئی اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے، اور جو صورتحال ہے وہ سنبھلنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہی۔ تو خدا را پاکستان پہ، ریاست پاکستان پہ، عوامیان پاکستان پہ، عامیان پاکستان پہ اور عوام الناس پہ رحم کیجیے۔ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے، یہ اداروں کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، کوئی محبتیں تقسیم نہیں کی جا رہی۔ محبتیں تقسیم کریں گے تو محبتیں بڑھیں گی، اور نفرتیں تقسیم کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواباً محبتیں اس نتیجہ نکلے اس کا۔ آپ بلوچ ہوں، کوئی اور ہوں، جہاں تنازع ہیں ان تنازعوں کو مل بیٹھ کے حل کریں۔ اور وہ جو بلوچی جو وہاں سے بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں، وہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالاچ کے قتل کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بن جائے
ایک عدالتی کمیشن بن جائے، یہ کمیشن یہ طے کرے کہ یہ کیسے کسٹوڈیل کلنگ، پولیس کی کسٹڈی میں کیوں اس کو قتل کیا گیا۔ پولیس کی کہانی الگ ہے کہ اسے ایک جگہ کوئی سرچ آپریشن کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور مارا گیا۔ تو یہ اس کے ورثاء یہ چاہ رہے ہیں، بلوچی بھائی اور بہنیں یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بن جائے۔ ناظرین، یہ وہی ترتیب ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو جو ماڈل ٹاؤن میں 8 قتل اور درجنوں زخمی کیے گئے تھے تو طاہر القادری صاحب کو دھرنا دینا پڑا تھا FIR کے لیے، 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا عمران خان صاحب کو دینا پڑا۔ تو اس وقت چونکہ سارے کا سارا سسٹم نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں، ان کے لوگوں کے ہاتھ میں، وہ انہی کے لوگ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، اس لیے یہ وہی ریل چل رہی ہے، وہی سینیریو ہے، وہی سارا کچھ پچھلا دہرایا جا رہا ہے۔ اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا تھا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہونا۔ وہ بھی نقصان دہ عمل تھا، یہ بھی نقصان دہ عمل ہے۔ پاکستان کو مضبوط اگر کرنا ہے تو پاکستانیوں کی آوازیں سننا پڑیں گی، مجبوروں کی آوازیں سننا پڑے گی، جہاں تنازعات ہیں وہ حل کرنے پڑیں گے۔ گولی سے، ڈانگ سے، سوٹے سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ دشمن کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے، گھر میں لڑائی ایک حد سے زیادہ نہیں لڑی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا نگہبان اور مہربان ہو ہمارے اوپر۔ فلسطینیوں کے لیے ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔